ہر لڑکی کے دل میں ایک خواب ہوتا ہے، لال جوڑا، مسکراتا ہوا چہرہ اور ایک نئی زندگی۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تب ہم سوچتے ہیں شادی کے بعد بہت سی چیزیں ملیں گی، بہت سے جوتے ہوں گے، اپنا روم ہوگا، اپنی مرضی ہوگی، اپنی زندگی ہوگی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ شادی کے بعد زندگی واقعی ویسی ہوتی ہے جیسی ہم سوچتے ہیں؟ آج کی ویڈیو کسی کو جج کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ان خاموش سوچوں کو سمجھانے کے لیے ہے جو اکثر کوئی نہیں بولتا۔ بہت سی چیزیں ہم سوچتے ہیں اگر ویسا نہ ہو تو بہت سے لوگ اس ریئلٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتے، اس ریئلٹی کو قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ میں آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جس کے بعد آپ کو لگے گا کہ ٹھیک ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو ویلکم ٹو مائی چینل، میں ہوں حمیرہ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں حمیرہ عمران ولاگس۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک لڑکی بچپن سے ہی سپنے دیکھتی ہے کہ وہ ایک دن اس کا اپنا گھر ہوگا، اس کا چھوٹی سی دنیا ہوگی۔ وہ سوچتی ہے شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بہت خوش رہوں گی۔ اس نے ایک اپنی ہی دنیا بسائی ہوتی ہے، لیکن سپنے، خواب، ریئلٹی ہمیشہ سیم نہیں ہوتے۔ شادی کے بعد زندگی صرف محبت کا نام نہیں ہوتی۔ ایک نئی فیملی، نئے رولز، نئی ایکسپیکٹیشنز، نیا ماحول، نئی چیزیں۔ ہر لڑکی اچانک سے ایک نئے رول میں آ جاتی ہے، ایک نیا رول اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، بیٹی سے بیوی اور پھر بہو۔ اور اس جرنی میں وہ اپنی پہچان، پرانی والی پہچان کو تھوڑا سا کہیں کھو دیتی ہے، پیچھے چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر لڑکی شروع میں فل کوشش کرتی ہے کہ وہ دوسروں کی مرضی کے مطابق ڈھلے۔ کئی دفعہ لڑکی اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کر پاتی، وہ تھک جاتی ہے، مگر پھر بھی اسمائل کرتی ہے، مسکراتی رہتی ہے، وہ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن خود کو کبھی کبھی بھول جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے یا اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شادی کا اصل مطلب صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ دو لوگوں کا سفر ہے، جہاں رسپیکٹ ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی طاقت ہو اور کمیونیکیشن ہو۔ اگر دونوں سائڈ سے ایفرٹ ہو تو زندگی بہت خوبصورت بن سکتی ہے۔ ہر شادی مشکل نہیں ہوتی، کئی گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں لڑکی کو پیار، رسپیکٹ اور اپناپن ملتا ہے، لیکن اصل ضروری بات یہ ہے اپنی آواز کو کبھی دبانا نہیں، اپنی ویلیو کو کبھی بھولنا نہیں، اور رسپیکٹ ہمیشہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ سب کی رسپیکٹ کر رہے ہیں تو سب کا فرض ہے کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کریں، اور ان چیزوں کو طریقے سے منوانا بھی آنا چاہیے۔ میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں یہ بھی شیئر کروں گی۔ ایک لڑکی صرف گھر سنبھالنے کے لیے بالکل نہیں ہوتی، وہ خواب بھی دیکھ سکتی ہے، اس کی بھی کوئی زندگی کی خواہشیں ہو سکتی ہیں، سیکھ بھی سکتی ہے اور اپنی آئیڈینٹی بھی بنا سکتی ہے۔ محبت اور رسپیکٹ ساتھ چل سکتے ہیں اگر دونوں سمجھنا چاہیں۔ بہت مشکل سفر ہے لیکن اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ کے تھرو۔ بہت سی لڑکیاں اپنی زندگی میں سیٹ ہونا چاہتی ہیں لیکن ان کو سپورٹ نہیں ملتی، ان کو کوئی کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے جو پرسنلی نوٹس کیا ہے، مجھے لگتا ہے ہسبینڈ بالکل نہیں چاہتے ان کی بیویاں کامیاب ہوں۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایک آئی ڈونٹ نو انسیکیورٹی کا کوئی فیکٹ ہوتا ہے یا کیا اثر ہے، آئی ڈونٹ نو۔ ہاں، وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ بیوی اپنا فل کنٹریبیوشن دے، بٹ کیسے دے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پر آپ لوگوں کو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ عادت ڈالیے، خود بھی ساتھ کچھ نہ کچھ ورک کرتی رہیں۔ کوئی تھوڑا بہت جس کو جو سلائی آتی ہے، کڑھائی آتی ہے، یا کوکنگ آتی ہے، یا سوشل میڈیا چلانا آتا ہے، یا یوٹیوب کا چینل ہی چلانا آتا ہے، اپنا کوئی نہ کوئی سورس آف انکم ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ خالی ہاتھ ہی رہتا ہے بندہ۔ زیادہ تر انسان کی جو
خود کی کمائی ہے اسی سے مزہ آتا ہے. بہت کم شوہر ہوتے ہوں گے جو اپنی بیویوں کو بہت زیادہ دیتے ہوں گے یا پوچھتے نہیں ہوں گے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں، الحمدللہ ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں، گھر میں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. لیکن وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا، میری پرسنل چوائس، میری پرسنل چیز، جس کو میں اپنی مرضی سے اڑاؤں، جہاں مرضی لگاؤں، مجھ سے پوچھا نہ جائے، مجھ سے بس یہ بھی نہ کہا جائے کہ کیوں، کیا، کہاں. نہیں، یہ جو چیز ہوتی ہے نا پرسنل والی کہ ہاں میں اپنی مرضی سے کروں، وہ اپنے پیسوں سے ہی آتی ہے. اور اپنے پیسے کیسے آتے ہیں؟ جب آپ خود کچھ کریں گی. تو میں تو کہوں گی کہ ہر لڑکی کو چاہیے کہ وہ شروع سے ہی عادت ڈالے اس چیز کی، تاکہ ان کے لیے کوئی شاکنگ چیز نہ ہو. لیکن ہاں، اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو ہر چیز کھلے یہ وہ دیتے ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں اپنی زندگی کو تھکانے کی. ایزی کریں، خود کو انجوائے کریں اس لائف کو، اور کوشش کریں اگر آپ کے اندر کوئی ہنر ہے تو اس کو ضرور یوٹیلائز کریں. میں نے ڈریس ڈیزائننگ میں ڈپلومہ کیا تھا اور میں نے ساری عمر کافی اسٹچنگ کی ہے، لیکن اب آ کے میرا دل نہیں کرتا کہ میں ایسے اسٹچنگ کروں. کیوں؟ اب تو میرا اپنے کپڑے سینے کو دل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ میں نے کی ہے. اگر میں نے اس کو اپنے ڈپلومے کو صحیح طریقے سے یوز کیا ہوتا، کسی بوتیک کے ساتھ اٹیچ ہو کر یا اپنا ہی کوئی چھوٹا موٹا سیٹ اپ بنا کر، تو آج میں خود کو اتنا تھکا ہوا اور اتنا ہارا ہوا فیل نہ کرتی. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے میں جانتی ہوں. اس لیے زندگی کو تھوڑا سا ریلیکس دیا ہے، تھوڑا سا اس طرف خود کو میں مصروف کر لیا ہے، اور الحمدللہ جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے، کم ہے، لیکن کما تو رہے ہیں نا. تو یہ جو چیز ہے ایک اپنے اندر ایک خود مختاری کا جو ایک ہے مسئلہ کہ ہاں ہو میرا، وہ تو پورا ہو رہا ہے نا، شکر الحمدللہ. تو شادی کے بعد کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، بہت سی چیزوں کو پرفیکٹ بنانا پڑتا ہے، بلکہ کچھ بھی آئی تھنک پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر ایک جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے. اگر انڈرسٹینڈنگ ہو تو بیوٹیفل ضرور ہو سکتی ہے. اگر آپ ایک لڑکی ہو یا کسی لڑکی کو سمجھانا چاہتی ہو تو اس کی خاموشی کو بھی سمجھو، کیونکہ ہر اسمائل کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. ہر چپ کے پیچھے کوئی کہہ لیں داستان ہوتی ہے. ہر کوئی ایسے ہی چپ نہیں ہو جاتا، بہت کچھ سہ کے چپ ہوتا ہے. ملتی ہوں آپ سے کسی اچھی سی ویڈیو میں. میری طرف سے اللہ حافظ.